جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما یروی عن اللہ عز وجل انہ قال یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلته بینکم محرما فلا تظالموا یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمته فاستطعمونی اطعمکم یا عبادی کلکم عار الا من کسوته فاستکسونی اکسکم یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفرونی اغفر لکم۔ یہ ماشاء اللہ لمبی حدیث ہے، اور اس حدیث کو، اس جیسی حدیث کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ قدس کا مطلب ہے بلندی، صفائی، بالاتری، اور تقدیس کا مطلب احترام، بہت زیادہ احترام والی بات۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری حدیثیں قابل احترام ہیں اور مسلمانوں کے لیے واجب التعمیل ہیں، لیکن کچھ احادیث کی نسبت براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے، تو انہیں اصطلاح میں حدیث قدسی کہتے ہیں، کہ جب اللہ تعالیٰ براہ راست، تو الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں، مفہوم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، تو عام حدیث میں ہے، لیکن عام حدیث میں نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوتی ہے، اور حدیث قدسی میں نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے کہ اے میرے بندو، ٹھیک ہے۔ جس طرح ہے نا قرآن میں، حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں، جہاں پہ نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے خطاب فرماتا ہے، فیما یروی عن اللہ عز وجل، یہ روایت اللہ تعالیٰ سے ہے، انہ قال، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا عبادی، اے میرے بندو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اے میرے بندو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو ہم امتی ہے، اور ان کی اطاعت ہمارے اوپر واجب ہے، لازم ہے، فرض ہے، لیکن انسان جو ہے وہ، ہم ان کے بندے نہیں ہیں، ہم بندے اللہ تعالیٰ کے ہیں، ٹھیک ہے، بندگی اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے۔ اے میرے بندو، انی حرمت الظلم علی نفسی، میں نے ظلم اپنے اوپر حرام کیا ہے، میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کیا ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ پر تو کوئی پابندی لگانے والا تو نہیں ہے، کوئی اللہ تعالیٰ سے اپنی بات منوا تو نہیں سکتا، کوئی اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی پابندی، کوئی کیا کہتے ہیں، کوئی قانون تو نہیں بنا سکتا، کوئی ضابطہ تو نہیں بنا سکتا کہ اس کو ضابطے کا پابند بنایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا ہے، خود اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے۔ اور ایک حدیث جو شاید پہلے بھی بیان ہوئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب اللہ تعالیٰ کے ہاں گئے تھے، یعنی جب وہ معراج پہ گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس وقت جبریل علیہ السلام نے ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ اس وقت کیا کرتے ہیں؟ تو جبریل علیہ السلام فرمایا، نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کیسے نماز پڑھتے ہیں؟ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نماز یہ ہے کہ وہ یہ جملہ بار بار دہراتے ہیں کہ سبقت رحمتی غضبی۔ تو یہ گویا کہ جس طرح بندوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نماز فرض کی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے اوپر ایک اور چیز فرض کی ہے کہ میں بار بار یہ کلمہ دہراؤں، اور اللہ تعالیٰ دہراتا ہے کہ سبقت رحمتی غضبی، میری رحمت میرے غضب سے آگے ہے۔ تو دیکھیں نا، اگر خود اللہ تعالیٰ یہ نہ کرتے، یہ نہ فرماتے، تو آپ اندازہ لگائے، اس کو ذرا سوچیں، یعنی یہ صرف تقریروں کی بات نہیں ہے،
اتنی بڑی قوت، اتنی بڑی حکمت کے ساتھ، یہ بہت بڑا انعام ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ اتنی لامتناہی قوت، کن فیکون، بس ہو جا تو ہو جاتا ہے، اور کسی بات میں، کسی حکم میں کوئی رکاوٹ نہیں، کسی کی مجال نہیں کوئی رکاوٹ ڈالے۔ پوری کائنات، چاند، تارے، کہکشانے، گلیکسیز، کلسٹر، فلان فلان، زمینیں، یہ وہ، جبریل، ملائک، انسان، مخلوق، جنگل، پہاڑ، سب ایسے ہیں، اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے کسی چیز کی۔ جب وہ کہے کہ اس طرح ہو جا تو وہ اسی طرح ہو جاتا ہے، کسی کی مجال نہیں ہے کہ اس کے حکم سے کوئی سرتابی کر دے۔ تو اگر وہ ظلم پر آ جائے، اگر وہ ظلم پر آ جائے تو کون روکنے والا ہے؟ انسانوں کو پیدا بھی کرے اور ان کے اوپر ظلم بھی کرے، تو کون روک سکتا ہے؟ لیکن کسی کے کہنے کے بغیر، کسی کے مطالبے کے بغیر، کسی کی فریاد کے بغیر، اور کسی کے اعتراض اور سوال کے بغیر، کوئی اعتراض اور سوال کا حق ہی نہیں رکھتا، ان سب باتوں کے بغیر خود رب العالمین یہ فرماتا ہے کہ سبقت رحمتی غضبی، میری رحمت میرے غضب کے اوپر غالب ہے، ٹھیک ہے؟ اور اپنا نام جو رکھا ہے اللہ، لفظ اللہ کے بعد جو رکھا ہے، جو مشہور سب سے زیادہ زبان پر آنے والا نام ہے، وہ رحمان الرحیم، رحمان الرحیم۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی رحمت اسی طرح اندھی رحمت بھی نہیں ہے، اس کا عدل بھی ہے، اس کی حکمت بھی ہے، اس کا ارادہ بھی ہے، اس کی مشیت بھی ہے، وہ عدل بھی کرنے والا ہے، وہ برائی کا بدلہ بھی دینے والا ہے، وہ نیکی کا اجر بھی دینے والا ہے۔ وہ اس طرح دیکھیں نا، وہ یہ عدل بھی عجیب، یہ عدل کی بات بھی عجیب ہے نا۔ ایک آدمی، پچھلے سال 2 سال کی بات ہے، سوات میں کوئی لڑکا تھا، اس کی شادی ہوئی تھی، اور میرے خیال میں شادی کے کئی دنوں بعد، یعنی بہت زیادہ وقت نہیں ہوا، اس نے اپنی بیوی کو مار ڈالا۔ تو وہ اس سے کسی نے انٹرویو لیا کہ یہ تم نے کیا؟ تو اس نے کہا کہ کام تو میں نے غلط کیا۔ تو کہتے تم چاہتے کیوں؟ کہتے میں انصاف چاہتا ہوں، انصاف چاہتا ہوں۔ بھائی تم انصاف چاہتے ہو تو انصاف یہ ہے کہ تمہارا سر کو قلم کر دیا جائے، لیکن وہ انصاف کس کو کہتا ہے؟ مجھے معاف کیا جائے۔ وہ انصاف اس کو کہتا ہے کہ مجھے کیا جائے؟ یورپ کا تصور یہ ہے کہ جس نے جرم کیا نا، اس مجرم کے ساتھ آپ ہمدردی رکھیں۔ بھائی اللہ کے بندو، جس مجرم نے جرم کیا ہے، جس نے کسی کا گھر اجاڑ دیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ جن کی زندگی اس نے تباہ کی ہے، ٹھیک ہے، جس کا خاندان اس نے تباہ کیا ہے، ان کے لیے تمہارے دل میں کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ ہمدردی کا مستحق وہ ہے جس نے ظلم کیا ہے، یا ہمدردی کا پہلے مستحق وہ ہے جس کے اوپر ظلم ہوا ہے؟ کہتے ہیں جی تو نہیں، یہ تو ایموشنل ہو گیا تھا، یہ تو فلان ہو گیا تھا، یہ تو فلان ہو گیا تھا۔ تو ہو گیا تھا تو اپنے سے بدلہ کیوں نہیں لیا کہ دوسرے کے اوپر ظلم کیا؟ خود اپنے اوپر ظلم کرتا، پسٹول لے کر اپنے دماغ، اپنے سر پر گولی چلاتا، دوسرے پر کیوں چلائی؟ یہ کوئی اچھا، پھر انصاف کس چیز کا نام ہے؟ دیکھیں نا، یہ اگر آپ مجرم کو انصاف کا اختیار دے دیں تو مجرم تو یہی چاہے گا کہ مجھے مزید موقع دے دو، سمجھ میں آتی ہے بات، اور مجھے بس بری کر دو۔ تو اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والا ہے۔ انصاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے تو یہ اور وہ، یہ بھی اس کا بندہ ہے اور یہ بھی اس کا بندہ ہے۔ یہ عدل چاہتا ہے تو وہ بھی تو عدل چاہتا ہے نا۔ قیامت کے دن حدیث میں یہ بات آتی ہے کہ قیامت قائم ہوگی تو جس نے کسی کو ناحق قتل کیا ہے نا، وہ قاتل کو گریبان سے پکڑیں گے، اسی طرح قاتل کو گریبان سے پکڑیں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعائی مطالبہ کریں گے، سوال کریں گے، درخواست کریں گے، یا اللہ اس سے پوچھو اس نے مجھے کیوں قتل کیا، اس سے پوچھو اس نے مجھے کیوں قتل کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انصاف صرف اس کو نہیں دینا ہے، اس کو بھی انصاف دینا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا انصاف اسی طرح ہے کہ صرف ایک کو نہیں، جس طرح لوگ صرف ایک ہی طبقے کو خوش رکھتے ہیں نا، اور دوسرے ہمیشہ انسانوں میں یہ ہوتا ہے، بغیم بینہم کا ترجمہ بار بار آپ کے سامنے آ گیا ہے، بغیم بینہم۔ لوگوں نے اسلام کو کیوں چھوڑا؟
وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوهُ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ۔ بغیم بینہم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے انسانوں کو جو حقوق دیے تھے نا، کچھ لوگ اس پہ راضی نہیں تھے، کہتے مجھے اس سے زیادہ چاہیے۔ تم کہتے ہو کہ میری جان اور تمہاری جان کی قیمت برابر ہے، نہیں، میں تو بڑی چیز ہوں، اس کے مقابلے میں تو میرا خاندان بڑا ہے، اس کے مقابلے میں تو میری سٹیٹس بہت بڑی ہے، میری حیثیت بہت زیادہ ہے، میرا فلان زیادہ ہے، تو میں تو اس کے برابر نہیں ہوں۔ تو یہ لوگ تھے جنہوں نے اسلام کو چھوڑا، جنہوں نے اسلام سے بغاوت کی، اسی لیے بغاوت کی کہ اسلام ان کو جو کچھ دینا چاہتا تھا وہ اس پہ راضی نہیں تھے، اس سے زیادہ لینا چاہتے تھے، اس سے بڑھ کر اپنے آپ کو عام انسانوں سے بڑھ کر کوئی چیز سمجھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، میرے بندے تم بھی ہو اور یہ بھی ہے۔ اس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو کہا نا، جبلہ کوئی نواب تھا، جبلہ بن ایہم، ٹھیک ہے، تو وہ نواب تھا علاقے کا، پھر مسلمان ہوا، اور حرم میں اس کا کپڑا کسی عام آدمی کے پاؤں تلے آ گیا، تو اس نے اس کو تھپڑ رسید کی۔ تو اس نے جب تھپڑ رسید کی تو وہ آدمی آیا، اس نے کیا کیا، اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اس آدمی نے تو مجھے تھپڑ رسید کیا، مجھے تھپڑ مارا، اس سے پوچھے مجھے تھپڑ کیوں مارا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا اس نے تھپڑ کیوں مارا؟ اس نے کہا اس نے میرے کپڑے پر پاؤں رکھا تھا۔ تو حضرت عمر نے کہا اب ایک بات ہے، یا تو تم اس کو راضی کر دو کہ وہ معاف کر دے تمہیں، اس سے معافی مانگو، راضی کر دو، معافی مانگو، اور معافی نہیں مانگتے ہو تو جس طرح تھپڑ تم نے جس کو دیا تھا نا یہ تمہیں۔ اس نے کہا اچھا، میں بڑا نواب ہوں، اتنا بڑا جاگیردار اور اتنی بڑا عہدہ اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں، اور نوابی اور سرداری اور یہ چیزیں چھوڑ کر میں اسلام میں آ گیا ہوں، تو اب اسلام ادھر میری اتنی بڑی عزت تھی، تو مجھے تو یہ کہا جا رہا تھا کہ اسلام میں تمہاری بڑی عزت ہوگی، تو یہ عزت ہے کہ ایک عام آدمی مجھے تھپڑ مارے گا؟ تو حضرت عمر نے جو جملہ کہا نا وہ بڑی قیمتی بات، وہ یہ کہ جس طرح اسلام تمہیں عزت دیتا ہے اسی طرح اس آدمی کو بھی اسلام عزت دیتا ہے، یہ بھی مسلمان ہوا ہے، اس نے بھی اسلام کو دل میں جگہ دی ہے، تو جو اسلام تمہیں عزت دیتا ہے وہ عزت اس کو بھی دیتا ہے، اس میں دونوں تم برابر ہو۔ اس نے کہا اچھا یہ بات ہے کہ یہاں پہ مسلمان ہو کر پھر میں اتنی بڑی چیز اور یہ عام لوگوں کے میں مساوی ہو گیا ہوں؟ کہتے ہاں، کہتے مجھے سوچنے دو، بس کل تک میں جواب دے دوں گا۔ حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے سوچو، تو راتوں راتوں بھاگ گیا اور پھر رومیوں کے پاس پہنچ گیا، ٹھیک ہے، اور روم کے پاس پہنچا تو انہوں نے اس کو کہا کہ بس میری غلطی ہو گئی تھی اور میں مسلمان ہوا تھا، لیکن وہاں پہ کوئی عزت وزت نہیں ہے انسان کو، اس میں تو تھا۔ میں کہا دیکھو، اس نے پھر اس کو اپنے نوابی پر برقرار رکھا اور پھر اس کو مزید بھی کچھ مراعات دی۔ بعد میں کوئی ایک صحابی وہاں پہ گیا تھا اور اس نے وہاں پہ کچھ اشعار اس نے پڑھے اس کے سامنے، غالباً وہ کتابوں میں کیا عربی ادب کی کتابوں میں ہے، تنصرت الاشراف من اجل لطمۃ وما كان فيها لو صبرت لها ضرر، کہ میں بڑا شریف آدمی تھا اور میں پھر عیسائی بن گیا، اور ایک تھپڑ کی بات تھی، کاش میں اس تھپڑ کو برداشت کرتا اور اسلام کو نہ چھوڑتا۔ وما كان فيها لو صبرت لها ضرر، میں صبر کرتا تو ایک تھپڑ یا معافی مانگتا یا وہ تھپڑ دے دیتا، لیکن اسلام کو نہ چھوڑتا۔ اس لیے اسلام کو چھوڑنا میں نے بہت بڑی غلطی کی۔ اب چھوڑ دو، اب عیسائیت کو پھر چھوڑ دو، پھر اسلام میں آ جاؤ، لیکن بہرحال یہ کام اتنا آسان نہیں ہے جتنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو اسلام نے، تو اللہ تعالیٰ نے ظلم اپنے اوپر حرام قرار دیا ہے، خود اپنے اوپر، اور دنیا کے اندر جو رحمت اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہے جس کی بنیاد پر ایک جانور بھی اپنے بچے سے اپنا کھر اٹھا لیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آج ایک ویڈیو آ گئی ہے، آپ نے دیکھی ہوگی کہ اس میں ترکیہ میں، شام میں 2 بچیاں ہیں، وہ ملبے تلے دبی ہوئی ہیں، ایک 10 سال کی بچی ہے، ایک اس سے چھوٹی اس کی بہن ہے، اور 17 گھنٹے
وہ بڑی بچی جو ہے اپنی چھوٹی بچی کے سر کو اپنے گود میں لیے ہوئے ہے کہ میرے اوپر جو کچھ آئے تو آئے، لیکن میری یہ چیز رحم، تو یہ تو ایک حصہ ہے رحم کا جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر پوری دنیا کے انسانوں پر تقسیم کیا ہے۔ اب 99 حصے رحم کے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھے ہیں، وہ قیامت کے دن لوگوں میں تقسیم کریں گے، تو بہت بڑی بات۔ تو بہرحال یہ ایک بنیادی چیز ہے کہ میں نے ظلم اپنے اوپر، میں ظلم نہیں، لا یظلم مثقال ذرہ، یہ ذرے کی بات ایک دفعہ پہلے بھی ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ ذرہ برابر۔ اب آپ بتائیں ذرہ برابر ظلم کیا ہے؟ میں بھی ذرہ برابر ظلم، ایک انتہائی محبت کرنے والی ماں بھی اپنے انتہائی پیارے بچے کے اوپر ظلم کر سکتی ہے، ذرہ برابر۔ اندازہ لگائے نا، ذرے کا ہمیں احساس ہو سکتا ہے کہ وہ کیا ہے، تو ذرہ برابر۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، یعنی یہ ماں کر سکتی ہے، باپ کر سکتا ہے، یہ حد سے حد درجہ رحم دل انسان بھی کر سکتا ہے کہ اس سے ذرہ برابر ظلم ہو جائے۔ وہ قسم نہیں کر سکتا کہ میں ذرہ برابر ظلم نہیں کر سکتا، یا مجھ سے ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا، انسان نہیں قسم کر سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نہیں کرتا۔ لا یظلم مثقال ذرہ وما ربک بظلام للعبید، تمہارا رب ایسا ہے نہیں جو ظلم کرے بندہ۔ یہ تو انسان خود اپنے اوپر ظلم کرنے والا ہے، جو کچھ انسان نے کیا ہے اسی کا نتیجہ وہ بھگتے گا، میں نے اس پہ کوئی ظلم نہیں کیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ پہلی بات۔ اس کے اندر ایک دوسری بات بھی ہے، کبھی کبھی ہم اس میں آ جاتے ہیں نا، کسی سے خفا ہو جاتے ہیں، کسی کے ظلم کو ہم بہت زیادہ مطلب یہ ہے کہ سمجھتے ہیں، ہمارے خیال میں یہ ہوتا ہے کہ اس نے بڑا ظلم کیا میرے اوپر، پتہ نہیں اس نے ایسا ظلم کیا کہ نہیں کیا، یا اس کی نیت ایسی تھی یا نہیں تھی، یا وہ بات اتنی تھی جتنی میں نے محسوس کی کہ نہیں، اور پھر میں کہتا خدا اس کا تو بیڑا غرق کر دے، یا اللہ اس کو تو زندہ جلا دے، یا اللہ تو اس کے اوپر تندر پھر آواز ہے۔ تو پھر ہم خدا سے ایسا مطالبہ کرتے ہیں کہ گویا کہ وہ میری بات مان لے، فیصلہ میں نے کرنا ہے کہ اس کے ساتھ یہ ہونا چاہیے، اور خدا سے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ یا اللہ تو اب یہ کتنی بری بات ہے، کتنی بری بات ہے کہ جس خدا نے اپنی ذات کے لیے اپنی طرف سے بھی اپنے بندے پر ذرہ برہ ظلم جو حرام کیا ہے، وہ میرے لیے اپنے کسی بندے پر ظلم کر دے گا، اور یہ میں مطالبہ کروں اللہ تعالیٰ سے کہ تو خود اپنے طور پر تمہارا بندہ ہے، تو خالق ہے، مالک ہے، اور یہ تمہاری مخلوق ہے، اور تمہاری شان میں وہ گستاخی کر لے، تمہاری بے ادبی کر لے، تیری بات نہ مانے، اہمیت نہ دے، تو اس پہ ظلم نہیں کرتا، اس کو بس اتنی ہی سزا دیتا ہے جتنی سزا اس کے ظلم کی ہے، اس پہ زیادتی نہیں کرتا۔ لیکن میرے لیے اس زیادتی کو تم قبول کر لو، میری وجہ سے کر لو، تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ جو ہم کرتے ہیں، لیکن لوگ کرتے۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں خود اپنے اوپر ظلم نہیں کرتا اپنی طرف سے، تو میں دوسرے کی وجہ سے بھی کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا، ٹھیک ہے، اور مجھ سے یہ توقع کوئی نہ رکھے کہ میں دوسرے کے لیے کسی پر ظلم کر دوں گا، چاہے وہ جو بھی ہو، چاہے وہ اگر خدا دوسروں کے لیے کسی پر ظلم کرتا تو کم از کم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتھر مارے گئے تو پھر تو اسی موقع پر تو آدمی نہ آؤ دیکھتا ہے نہ تاؤ دیکھتا ہے، تو پھر اپنی طاقت کو اندھا دھند استعمال کر دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ساتھی حضرت ابوبکر کے علاوہ تینوں ساتھی شہید کیے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کا غضب نہیں بھڑکا کہ اس کے لیے اپنے اس عادت کو چھوڑ دے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ حضرت حسین کس بے دردی کے ساتھ اور اپنے بچوں کے سامنے کس بے دردی کے ساتھ ان کے ساتھ کیا ہوا اور کیسے، اللہ تعالیٰ کا غضب اس طرح نہیں بڑھتا۔ یہ جو لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں وہ لوگ اس طرح کا اعتراض کرتے ہیں۔ ایک عیسائی نے اعتراض کیا، اپنے تھے مولانا، غالباً مولانا شبیر احمد عثمانی تھے یا دوسرے تھے، میں بھول رہا ہوں، ہندوستان کے علماء میں سے ایک بڑے عالم تھے، تو اس کے سامنے ایک عیسائی نے کہا کہ یہ شبیر احمد عثمانی صاحب تھے غالباً، بس میں بھول، یا اس کے علاوہ کوئی دوسرے تھے،
تو اس کے سامنے ایک عیسائی نے کہا کہ دیکھو تم کہتے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہے اللہ تعالیٰ کا، تو جب پیغمبر کے اتنے چہیتے نواسے کو کربلا میں اتنا ظلم کر کے شہید تو خدا دیکھتا رہا اور اس نے کچھ بھی نہیں کیا. تو اب اس کے لیے جواب ترکی بترکی چاہیے تھے نا، اس کے لیے زیادہ علمی بات نہیں چاہیے تھی. اس نے کہا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اس کو سمجھانے کے لیے کہ ہاں اس سے پہلے ایسا ہوا تھا نا کہ لوگوں نے اور حضرت امام حسین نے بھی دعائی دی کہ اللہ میری مدد فرمائے، تو نعوذ باللہ وہ اس نے بات ایسی کی میں بیان نہیں کر سکتا. اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بھی اس کا بیٹا بھی پھانسی پر چڑھا تھا تو اللہ تعالیٰ کچھ بھی نہ کر سکا. عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کا بیٹا تھا، جب پھانسی پر چڑھا تھا تو اللہ تعالیٰ کچھ نہ. اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کو سمجھا رہا تھا کہ اگر یہ دلیل ہے اس بات کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے نواسے کو نہیں بچایا، تو یہ اس کی بات کی بھی دلیل ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کے بیٹے بھی نہیں ہیں اس لیے کہ اپنے بیٹے کو. تو کہتے ہیں خدا نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کو نہ بچا سکا تو پھر نواسے کو کیسے، اپنے پیغمبر کے نواسے کو کیسے بچاؤں گا. آپ سمجھے بھائی کہ نہیں؟ یعنی وہ کیا کہنا چاہتا تھا؟ وہ تو اس کو اس طرح ایسا جواب دینا چاہتا تھا کہ وہ سمجھے اپنی غلطی کو کہ یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتا، بس اس کی اپنی ایک سنت ہے. اس کی اپنی ایک سنت ہے کہ وہ ظلم کا بدلہ دے گا اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کر دیا ہے. جس طرح ہم جذبات میں آتے ہیں اور متاثر ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ وہ کسی سے متاثر نہیں ہوتے. تأثر ہونا، جذبات میں آنا، ایموشنل ہونا، غصے میں آ جانا اور غصہ بھڑک کر پھر اندھادھن اپنی قوت استعمال کرنا، یہ کمزوریاں ہیں، یہ قوت کی دلیل نہیں ہے، یہ عدل اور انصاف نہیں ہے. عدل اور انصاف یہ ہے کہ کسی سے متاثر ہوئے بغیر بالکل مدعی اور مدعا اور واقعات سے بالاتر ہوتے ہوئے صرف انصاف کو دیکھا جائے. جب آپ اس طرح اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی وہ متاثرہ فریق بن جاتے ہیں. جب آپ اس طرح ایموشنل ہو جاتے ہیں، جب اس طرح آپ متاثر ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی فریق بن جاتے ہیں. تو جب آدمی فریق بنتا ہے نا تو وہ پھر عدل نہیں کر سکتا. عدل آدمی اس وقت کر سکتا ہے جب وہ فریق نہیں بنتا. اس لیے جج کو فریق نہیں ہونا چاہیے. جج پر جب ایسی صورتحال آ جائے کہ جب وہ کسی معاملے میں فریق بننے کا خطرہ ہو تو پھر اس کے خلاف لکھا جائے کہ میرا کیس یہ نہ سنے اس لیے کہ یہ فریق بنتا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ وہ اسی طرح بس وہ دیکھتا ہے کہ کس نے ظلم کیا اور اس ظلم کا بدلہ کیا ہے. تو یہ ہمارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ باتیں آتی ہیں، یہ باتیں بہت سے ذہنوں میں آتے ہیں اور لوگ سوالات پوچھتے بھی ہیں کہ دیکھو اتنا ظلم ہوا. وہ پچھلے کئی سال آپ کو یاد ہوگا کہ 5-6 سال ہو گئے، کوئی لڑکا تھا، میں کبھی کبھی اس کو دیکھتا بھی ہوں، وہ میرے خیال میں فارغ ہو گیا ہے، تو کہتے ہیں کہ آسمان کیوں نہیں ٹوٹتا، زلزلہ کیوں نہیں آتا اور یہ کیوں نہیں ہوتا، اور امام حسین شہید ہوئے. تو آپ کو یاد ہے وہ کوئی نسل میں. تو اس وقت بھی مجھے یہ کیا عجیب. لیکن ہر جگہ پہ بات پہ وہ کرنا، پھر ہمارا نام ویسے بھی بدنام ہے. کہتے ہیں کہ ہر جگہ پہ اعتراض کرتے ہیں اور ہر بات پر ان کا اعتراض ہوتا ہے. تو جب اسی طرح تو اسی لیے آپ کو علم ہوگا کہ میں زیادہ پروگرامات میں شرکت کرنے سے بھی تھوڑا سا اپنے آپ کو بچاتا ہوں، اس لیے کہ جب وہیں پہ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں تو ایک دفعہ ایک آدمی کو بلایا، وہ بھی عجیب بات ہے، چلو آپ کے نوٹس میں تو لے آؤں اس بات کو، کہ علامہ اقبال کے نام سے ایک آدمی کو بلایا یوم اقبال پر، اور اس نے کیا کہا یاد ہے آپ کو؟ اس نے اس کی ماں تو ان پڑھ تھی، اس کی تو ایک آنکھ ضائع ہو گئی تھی، وہ تو یہ کیا تھا، اس نے فلان تھا. مجھے نام بھی یاد ہے یار، وہ نام اس کا کوئی عباس قسم کا نام تھا یار، عباس محمود تھا یا محمود عباس تھا، کوئی ادیب تھا یا اس طرح کا کوئی تھا. مجھے تو بہت برا یار، اقبال کو کوسنے کے لیے تم آئے ہو یہاں پہ. ٹھیک ہے، اقبال کی مطلب ہے کہ بے عزتی کرنے کے لیے یہ دن منایا جاتا ہے کہ اقبال ایسی شخص کے بعد ان کی ماں ان پڑھ تھی، لیکن ایسی ان پڑھ ماں پر وہ ہزاروں لاکھوں تعلیم یافتہ ماں قربان ہوں جس نے ایسا بیٹا پالا. اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ یہ تمہاری تعلیم کوئی تعلیم ہی نہیں ہے، اس سے تو ان پڑھ شاید وہ تمہاری طرح تعلیم یافتہ ہوتی تو اس طرح نہ کرتی، ایسے بیٹے کو نہ پال سکتی.
پھر یہ کیوں نہ کہتے؟ تعلیم اصل وہ نہیں ہے جس کو تم تعلیم کہتے. تعلیم وہی ہے، وہ قرآن کو جانتی تھی. اقبال کی ماں قرآن کو جانتی تھی، وہ ان پڑھ نہیں تھی. وہ دین کو جانتی تھی، وہ ان پڑھ نہیں تھی. ان پڑھ وہ ہوتا ہے جو قرآن و سنت کو نہیں جانتا. تو ایسی باتیں کرنے کے بجائے وہ الٹی سیدھے باتیں اک بکو انگائے بائیں کرتے رہے. تو لوگوں کے ذہن میں علامہ اقبال کا جو تصور تھا نا، اس نے بالکل وہ کر دیا، ہاں ڈی ویلیو کر دیا. یہ کوئی طریقہ ہے؟ بہرحال یہ ضمنی باتیں ہیں، ضمنی باتیں، چھوڑیں ان چیزوں کو. انی حرمت الظلم علی نفسی، میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر دیا. لیکن وجعلتہ بینکم محرمہ، میں نے تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام قرار دیا. میں خود ظلم نہیں کرتا تو تمہارے اوپر بھی میں حرام کر دیتا ہوں کہ تم ظلم کرو. کوئی کسی کے اوپر ظلم نہ کرے، حتیٰ کہ جانور پر ظلم، حتیٰ کہ اپنے زیر دست پر ظلم، چھوٹے بڑے پر یا بڑے چھوٹے پر، قریبی لوگ، دوسرے لوگ، جس بھی طریقے سے ظلم جو خود نہیں برداشت کر سکتے ہو، جو خود سمجھتے ہو تمہارے ساتھ ایسا معاملہ ہو جائے تو تم سمجھتے ہو یار یہ تو برا ہوا، تو تم کسی دوسرے کے ساتھ بھی نہ کرو، دوسرے کو بھی اس انداز سے. وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا، تو ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو. گویا کہ اسلام کی تعلیمات میں یہ بنیادی چیز ہے. اسلامی تعلیمات کی بنیاد اس بات پر ہے کہ وہ ظلم نہ کرے گا. اور نہ دیکھیں نا، خدا نے کہا کہ میں ظلم نہیں کرتا تو تم بھی نہ کرو. اسلام کہتا ہے کہ ہم جبر نہیں کرتے تو ہم کسی کو جبر کرنے بھی نہیں دیتے. یہ بات نہیں ہے کہ اسلام کہتا ہے کہ ہم تو اچھے بھلے لوگ ہیں، پیر بابا اور پیرا بھائی کے بچے، ہم تو بس کسی کے کام میں مداخلت نہیں دیتے. یہ کون سی بات ہوئی؟ دنیا میں ظلم ہو رہا ہوگا اور تم کسی کام کے مداخلت نہیں دیتے، تو تم پیدا کس لیے کیے گئے ہو؟ مطلب یہی ہے. صرف یہ بات نہیں ہے کہ تم خود اپنے اوپر، اگر یہ ظلم کرنا غلط ہے تو صرف تمہارے لیے غلط ہے، دوسرا کرے تو خاموش رہو گے. اگر ظلم کرنا ظلم ہے اور غلط چیز ہے تو اس صرف یہ بات نہیں ہے کہ تم خود ظلم نہ کرو، بلکہ یہ بات بھی ہے کہ تم ظلم کے خلاف ڈٹ جاؤ، ظلم کے خلاف بولو. سمجھ آج سارے لوگوں نے گنگ کا روزہ رکھا ہوا ہے. یہ جو ترکیہ میں ہوا، آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ واقعی قدرتی چیز تھی اس طرح. میں تو اس کے ماننے کے لیے آسانی سے تیار نہیں ہو سکتا، آسانی سے تو میں تیار نہیں ہو سکتا. یعنی یہ جو ہارپ ٹیکنالوجی ہے، اس کے بارے میں کئی موقعوں پر ایسا ہوا ہے کہ لوگوں نے یہ باتیں کی ہیں، پھر ان کے منہ بند کر دیے گئے ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے اوپر بھی یہ چیزیں آزمائی گئی ہیں سیلاب اور زلزلوں کی صورت میں. اور ترکیہ میں اس زلزلے سے ایک ہفتہ پہلے ایک عجیب قسم کی رنگین قسم کے بادل دکھائی دیے گئے. وہ بادل کیا چیز تھے؟ اور پھر مغرب والوں نے، امریکہ والوں نے اس پہ تبصرہ کیا کہ یہاں پہ کوئی موسمی تبدیلی آنے والی ہے. بھئی تمہیں اس پہ تبصرے کے کیا حق تھا؟ پہلے ان لوگوں کو چھوڑے جن کے ملک میں یہ کچھ ہوا ہے کہ ان کے سائنسدان کیا کہتے ہیں. اسی زلزلے سے آنے سے پہلے کئی روشنیاں دیکھی گئی. وہ روشنیاں کس چیز کی تھی؟ کچھ یعنی پراسرار قسم کی روشنیاں تھی. وہ روشنیاں کیا تھی این اسی طرح جس طرح 9/11 پہ ہوا نا. 9/11 میں وہ ٹوین ٹاور گرنے سے پہلے وہاں پہ دھواں دیکھا گیا. تو یہ دھواں کس چیز کا تھا؟ ابھی تک امریکی اس کا جواب نہیں دے سکے. پھر یہ جواب کوئی بھی امریکی یہ جواب نہیں دے سکا کہ جو جہاز اوپر والے چھتوں سے ٹکرایا گیا، اس جہاز کے اندر کتنا ایندھن تھا اور اس سے کتنی ہیٹ پیدا ہو گئی. کیا فزکس کے قوانین اس دل جو ہے نا وہ معطل، کسی نے تالا لگایا تھا کہ فزکس کے قوانین دنیا کے اندر کہیں کسی بکس میں بند کر دیے تھے؟ کتنی ہیٹ پیدا ہو سکتی ہے اس سے. اور اس کے اندر جو سریہ تھا وہ کتنا تھا، اور اوپر کے چھتوں سے آگ ادھر لگ گئی. کتنا فیول ہوگا اس جہاز کے اندر، اس سے کتنی ہیٹ پیدا ہوئی. اور اس ہیٹ کے نتیجے میں پھر اس کی بنیادوں کے اندر جو ٹنوں پتہ نہیں کتنے سینکڑوں ٹنوں سریہ تھا وہ پگھل گیا. یہ عقل مانتی ہے یہ بات. اور وہ جو پاسپورٹ جس کا یعنی ٹنوں والا سریہ تو پگھل گیا، وہ پاسپورٹ نہیں پگھلا. یہ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے والی چیزیں. ہمارے ہاں پشتوں میں کہتے ہیں وہ پستر گراڑے چتی کی نہ، پستر کو بانے چتی کی نے.
یہ ماننے والی چیزیں نہیں ہیں. لیکن دنیا میں کچھ ایسے لوگ ہونے چاہیے جو اس طرح کی باتیں تو کریں تاکہ دنیا اس طرح گمراہ تو نہ ہو. اور وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ترکی ان کے آنکھوں میں کھٹکتا ہے. امریکہ نے چاہا کہ نیٹو کو ذرا ایکسٹینڈ کیا جائے، وسعت دی جائے یوکرین تک، وہ نہیں مانتا ہے اس کو. وہ دوسرے کچھ لوگ اس پہ، وہ جو پہلے کوئی ملک تھا وہ جو جس نے وہ قرآن جلانے والے میں وہ کیا تھا نا، سویڈن تھا، کیا تھا، سویڈن تھا، ہاں، تو وہ بھی نیٹو میں شامل ہونا چاہتا ہے. ترکی اس کے راستے میں رکاوٹ ہے. تو اب یہ چیزیں جو ہے نا، یہ امریکہ، اصل میں امریکہ کہتا ہے کہ نہیں، تمہیں استعمال کر کے روس کا اور چین کا گھیراؤ کر لو اور خواہ دوسرے کو جنگ کو ایندھن بنا دو اپنے آپ کو بچا کے کہ دوسرے اس میں غرق رہیں. اب دیکھیں نا، یوکرین کو غرق کیا تو امریکہ کا کیا بگڑا. تو ان چیزوں کے راستے میں وہ رکاوٹ ہے طیب اردگان. تو یہ چیزیں لوگ کیسے برداشت کرتے؟ تم کون ہو میرے سامنے بولنے والے؟ پورے امریکہ مطلب وہ تو فرعون بنے ہوئے ہیں. وہ تو کہتے ہیں میرے سامنے کوئی بولنے کی جرت کیسے کرے تو میں ایسا کر لوں گا. اچھا یہ بھی بتائیں کہ 4-5-6 دن پہلے برطانیہ نے اور امریکہ نے اپنے سفیروں کو واپس بلایا. کیوں؟ کہتے ہیں یار ترکی میں کوئی دہشت گردی ہونے والی ہے. ترکی میں کوئی دہشت، اپنے سفیروں کو 3-4 ملکوں نے، اس کا مطلب ہے کہ ان کو پتہ تھا کہ یہاں پہ کچھ ہونے والا ہے، تو سفیر اپنے بھیج دیے، وہ کر دیے. ہاں وہ زلزلہ اس نے، اور جس نے یہ پیشن گوئی کی تھی اس سے ذرا پوچھا جائے. تم کہتے ہیں نہیں جی یہ تو سیاروں کی آپس میں وہ حرکت ایسی ہوتی ہے جو زمین پر اثر انداز ہوتا ہے. یہ آئے بادشاہ، یہ کوئی بچے ہیں، ساری دنیا کے لوگ پرائمری کے بچے ہیں، کوئی نہیں جانتے کہ یہ کیا بولی جا رہی ہے. تو کچھ لا تظالموا، ظلم نہ کرو اور ظلم پر خاموش بھی نہ رہو. بولو، کچھ بولو. نہیں ہوگا کچھ، جو کچھ ہوگا وہ ویسے بھی ہوگا. ویسے فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کے قصے کیا فائدہ اس کا سنانے کا کیا فائدہ جب اس وقت کوئی بولے ہی نہ. سارے گونگے بنے بیٹھے ہوئے، گونگے شیطان بنے ہوتے سارے مسلمانوں حکمران. بولو یار، بولو، یہ کیا حرکتیں ہو رہی ہیں ہمارے ساتھ. تو بہرحال یہ تبدیلی ہے. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. یہ ابھی جو سال شروع ہوا ہے نا، یہ اور اس کے بعد والے سال جو ہے نا، یہ ایسے نہیں ہے. زندہ رہنا ہے، عزت اور احترام کے ساتھ زندہ رہیں گے، ورنہ صرف ہم نہیں مریں گے، دوسرے بھی مریں گے. اور وہ موت کیا موت ہوگی جو بے عزتی کی موت ہے. موت نہیں ویسے بھی آنی ہے یار. 1 دفعہ آئے گی نا، 100 دفعہ تو نہیں آئے گی، 2 دفعہ بھی نہیں آئے گی. تو جب آئی ہے گی تو عزت کے ساتھ تو آئے، عزت کے ساتھ تو آئے. لوگوں کو پتہ تو چلے کہ یار یہ وہ زمانہ نہیں ہے کہ سارے لوگ خاموش ہوتے تھے. حرمت الظلم علی نفسی فلا تظالموا یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمتہ. میرے خیال میں اب یہ کافی ہے، تو باقی حدیث انشاءاللہ بعد میں کر لیں گے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر الجزاء، بارک اللہ فیکم، السلام علیکم وبرکاتہ.